لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ضیاء درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ نمبر 3. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان مبارک کی 16ویں شب آ پہنچی، آدھے سے زیادہ رمضان تشریف لے گیا. اللہ تعالی ان بقیہ ایام کو اپنی عبادت میں گزارنے کی سعادت بخشے کہ پچھلے دن جو بھی گزرے ہمارے افسوس، ناقدری رہی، غفلت طاری رہی، اللہ تعالی ہم کو ماہ رمضان کا قدردان بنائے اور کوئی لمحہ ایک کاش ہمارا اس کی رضا کے بغیر نہ گزرے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. وپا آج خدام المساجد کے ساتھ کچھ یہ ہمارے ماربل سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی اطلاع بعض جگہوں پر جمع ہوں گے. یہ شاید پاکستان میں 15 مقامات پر جمع ہونے کی اطلاع ملی ہے. پپا ہمارے یہاں عالمی مدنی مرکز میں طائف کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک کال ہم سنا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر اپنے تمام پچھلے گناہوں کی معافی اپنے رب عز و جل سے مانگتا ہوں اور تجدید ایمان کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جان، آپ ہمارے سلام کے جواب میں جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں وہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ آپ کی مبارک زبان سے ہمیں رحمت و برکت کی دعا مل جاتی. بابا جان، آپ کی زیارت سے میں احمد آباد ہند میں مصرف ہوا تھا. اب تو آپ کی زیارت مدنی مجاہدوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتی ہے. آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے جواب میں ملنے والے تحفوں سے میں محروم ہوں. برائے کرم آپ اپنی زبان سے مجھ غریب کے لیے بے حساب بخشش اور مدینے میں عین سعادت کی موت کی دعا فرما دیجیے. یہ میرے لیے بہت بڑا تحفہ ہوگا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے، میری بھی بے حساب مغفرت فرمائے. صحیح نصیب مدینہ پاک میں آپ کو اور مجھے شہادت عنایت ہو جائے. اب اللہ کے محبوب کے قدموں میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی ساری ہی امت کی مغفرت فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے دعا آپ نے جو کہا اس سے زیادہ دی۔ اب دیکھیے آپ مدنی قافلہ دیتے ہیں نہیں دیتے، چاند رات سے کم از کم 1 مہینے کا مدنی قافلہ تو دے دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں کہنا چاہوں گا کہ مدنی چینل والے جو بھی چیز دکھاتے ہیں اس میں میرا خیال اچھا میسج آتا ہے ایک عام پبلک کا، جو کہ شاید وہ اگر اس محفل میں آ کے وہ چیز اٹینڈ نہیں کر سکے، اور وہ لوگ اگر مدنی چینل دیکھیں گے تو میں چاہوں گا کہ وہ ہر چیز کا میسج اس تک پہنچے گا، اور میں مدنی چینل والوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ جو یہ آج کے معاشرے کے مطابق جو ایک ٹرینڈ میں کہوں گا بلکہ چل پڑا ہے، جہیز کی لعنت، جس کو ہمارے دین میں غلط کہا گیا لیکن دیکھتے دیکھتے یہ صورت تک پہنچ چکا ہے، یہ جہیز دینا اور بچیوں کے پیرنٹس کے لیے خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے آج شادی کرنا کس حد تک مشکل ہو چکا ہے، یہ آیا یہ درست ہے ہمارے دین میں؟ پہلے تو آپ توبہ کیجئے، اپنے جہیز کی لعنت کہہ کر بہت غلط لفظ کہے آپ نے، کیونکہ جہیز یہ تو آقا کی سنت سے ثابت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری شہزادی کونین بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز عنایت فرمایا تھا، رخصت کیا تھا۔ تو اس لیے نعوذ باللہ من ذالک ولا حول ولا قوت الا باللہ، مطلقاً لفظ جہیز کی لعنت، توبہ استغفر اللہ، یہ نہ کہا جائے۔ یہ عام ہے، آج کل لوگ بولتے ہیں یہ جہیز کی لعنت، یہ لعنت نہیں ہے، یہ رحمت ہے۔ میرے آقا جو کریں وہ باعث رحمت ہے۔ ہاں یہ البتہ آج کل جہیز جو بہت مہنگا کر دیا گیا ہے، اس میں طرح طرح کے مطالبات جو کیے جاتے ہیں، یہ واقعی یعنی کہ نہایت پریشان کن ہے کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کا جہیز۔ ایک تو وہ جہیز کہ جو بیٹی کو اس کا والد بخوشی دیتا ہے، سامنے والے کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی فخر و تفاخر کی بھی نیت نہیں ہے، اپنی بیٹی سے اس کو بہت محبت ہے، اور اٹھا کر یہ 50 کروڑ کا جہیز دے دیتا ہے اپنی بیٹی کو، یہ لعنت کیسے ہو جائے گا؟ سوال ہی نہیں، اس کو تو برا کہنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، تو دنیا کا کوئی بھی مفتی نہیں کہے گا اس کو برا۔ ایک صورت تو یہ جہیز کی کہ 50 کروڑ کا جہیز بھی باعث ثواب، کہ بیٹی کی محبت میں باپ نے اپنی خوش دلی سے بغیر کسی کے مطالبے کے پیش کر دیا، اور فخر و تفاخر بھی مراد نہیں ہے، واہ کی بھی اس کو طلب نہیں ہے۔ اچھا، ایک صورت یہ۔ دوسری صورت یہ کہ سامنے والا فریق مطالبہ کرتا ہے، لڑکوں کا جو فریق ہے وہ مطالبہ کرتا ہے کہ یہ بھی دے دو، وہ بھی چاہیے، کار بھی چاہیے، تو کوٹھی بھی چاہیے۔ یہ بھی برادریوں میں ہوتا ہے کہ مکان کا باقاعدہ مطالبہ ہے، حالانکہ مکان نان نفقہ یعنی مکان، روٹی، یہ چیزیں جو ہیں یہ دولہے پر یعنی کہ لڑکے پر واجب ہے کہ وہ لڑکی کو دے، لیکن اب یہ لڑکی والوں سے مطالبہ کہ مکان دو، تو یہ تو بالکل الٹا ہی نظام چل رہا ہے۔ تو اس طرح جو دولہے والوں کا مطالبہ ہوتا ہے یہ غلط ہے۔ اب اگر لڑکی والوں نے دولہے والوں کے شر سے بچنے کے لیے ان کا مطالبہ پورا کیا، ان کو اس طرح کی چیزیں دی، تو یہ کہلائیں گی رشوت۔ تو اب انہوں نے تو اپنی بچی کا گھر بسانے کے لیے یہ ناگوار خاطر ہے نا انہوں نے دیا، تو ان کا دینا تو جائز رہے گا۔ ان کے حق میں، لڑکے والوں کے حق میں جس نے بھی اس کا مطالبہ کیا اور لیا، اور جو بھی اتھارٹی ہوتے ہیں اس میں جو مانگتے ہیں کہ یہ دینا پڑے گا، تو یہ سب یہ رشوت خور ہے اور یہ حرام کھا رہے، گناہ گار ہے۔ یہ چیزیں جو ان کے پاس گئیں یہ حرام ہے۔ اب جیسے آم کا سیزن آئے گا تو بہترین آم کی پیٹیاں لڑکی والوں پر یہ ہوگا کہ ان کو دینا ہی ہے، اگر نہیں دیں گے تو اگلے تانا دیں گے، برا بھلا کہیں گے، بخیل کہیں گے۔ تو اب ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ، جبکہ یہ ترکیب ہے
کہ واقعی یہ شر سے بچنے کے لیے آم کی پیٹی ان کو دی جا رہی ہے، تو یہ بھی حرام ہے لڑکے والوں کے حق میں، یہ رشوت ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اور بڑے شریف نظر آنے والے، نیک نمازی نظر آنے والے، رمضان کے روزے کیا نفلی روزے بھی رکھنے والے، ہر سال حج پر پہنچنے والے، رمضان میں عمرہ کرنے والے بھی اس میں آپ کو مبتلا ملیں گے، اس بیماری میں، اس رشوت میں۔ تو حج کی بات نکلی تو حج کرنا، تو اب حج سے آئے، حج سے زیادہ خرچہ جو ہے نا یہ ہدایہ پر بعض اوقات کرنا پڑتا ہے کہ اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے۔ لڑکی والوں کو تو خاص کر دل جلا کر، اگر لڑکی والے حج پر گئے نا تو دل جلا کر ان کو جو لڑکے کا فریق ہے نا اس کو بہت ساری قیمتی چیزیں حج کا ہدیہ دینی پڑیں گی، نہیں دیں گے تو ادھر سے فساد ہوگا، لڑکی کو ستائیں گے، شر کریں گے۔ تو یہ حج کے نام پر بھی یہ ہدیہ جو ہے نا ایسی صورت میں جو میں نے صورت بیان کی یہ بھی رشوت ہے۔ قیمتی سوغات وہاں کی نہ صحیح یہاں سے ہی خرید کر دینی پڑتی، ہر چیز تو وہاں سے اٹھا کر لا نہیں سکتے، تو وہ دینی پڑتی ہے۔ یہ ایسے رواج، تو ہر رواج برا نہیں ہوتا لیکن بعض رواج جو ہے نا یہ بہت خراب ہے۔ تو جنہوں نے جہیز کے تعلق سے سوال کیا اللہ کرے کہ ان کی تشفی ہو جائے، کیونکہ انہوں نے مطلقاً جو کہا یہ مجھے بہت برا لگا لفظ کہ جہیز کی لعنت، تو اسی پر میں نے وضاحت کی کہ جہیز لعنت کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو میرے آقا کی سنت ہے، رحمت ہے کہ خاتون جنت کو جہیز آپ نے عنایت فرمایا۔ تو اللہ کرے کہ وہ اس سے رجوع کرنے ان الفاظ سے، ان کی توجہ نہیں ہوگی کہ سرکار کے جہیز کو یہ برا کہہ رہے ہوں، معاذ اللہ یہ موجودہ بہت خرچہ اور اس طرح کی جو اس میں بدعنوانیاں اس وجہ سے انہوں نے کہا ہوگا، لیکن مطلقاً یہ الفاظ کہنے نہیں چاہیے، یہ عام ہے جہیز کی لعنت، جہیز کی لعنت، لیکن مجھے بالکل یہ کہ ہتھوڑا ہے میرے لیے، کیونکہ جو کام میرے آقا نے کیا وہ لعنت کیسے ہو گیا؟ صورتیں ہی بنیں گی اس کی کہ بھئی جو آقا نے کیا اور جو آقا کی شریعت کے مطابق جہیز ہے، چاہے 50 کروڑ کا ہو یا 1 ارب کا ہو، وہ لعنت نہیں ہو سکتا۔ لعنت اسی صورت میں ہوگا کہ وہ مطلب شریعت کا خون جہاں کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ نفسیاتی بیماری ہے، اس کو نفسیاتی مرض بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہ جو سسرالیوں کو دینا، یعنی بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ جس کو دے رہے نا سسرال والوں کو، وہ اس سے قیمتی چیزیں خرید سکتے ہیں، لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اس سے بہتر کھاتے ہیں، یعنی آم یہاں سے اگر جا رہے ہیں تو اس سے اعلیٰ درجے کے آم وہ لوگ لے سکتے ہیں۔ اب وہ حج پہ گئے ہوئے ہیں تو حج پہ وہ سامنے والے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ ایک نفسیاتی مرض ہے، پتہ نہیں ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہاں سے آنا چاہیے، نہیں آئے گا تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ حالانکہ ان کو سامنے والوں کو خود بھی حاجت نہیں ہوتی اس چیز کی، لیکن بس وہ ایک یا تو پتہ نہیں نیچا دکھانے کے لیے یا فخر و تفاخر کے طور پر یا کسی کو جتانے کے لیے اس طرح کوئی دماغ میں کوئی خلش بیٹھی ہوئی کہ آنا چاہیے بس وہاں سے۔ ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ رواج ہے، یہ چلنا چاہیے اس رواج، تو غلط رواج کی تو ظاہر حوصلہ شکنی ہی ہونی چاہیے۔ بخوشی اگر وہ آب زمزم شریف اور کھجور مدینہ شریف کی دیتا ہے، خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے یہ، جبکہ وہ بخوشی دے رہا ہے اگلا سر آنکھوں پر۔ اب یہ رنگین کپڑوں کے پیس، تو وہ قیمتی مصلح، تو قیمتی تسبیح، اور یہ چیز تو چاکلیٹ کے پیکٹ اور بسکٹ کے ڈبے، اور یہ سب بیچاروں کو کیوں مطلب اتنی تکلیف میں ڈالتے ہیں؟ وہ پر لڑکے والوں کا مثال کے طور پہ ذہن بنا ہوا ہے، لیکن اب لڑکی والے بھی نفسیاتی طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دیں گے تو مسئلہ کھڑا ہوگا۔ اب لڑکے والوں کے پاس وہ آ گیا، اب ان کا ذہن ہے کہ ہمیں نہیں لینا، لیکن لڑکی والوں نے دے دیا، تو اب وہ کیا کریں؟ یہ رشوت بھی تو نہیں ہوئی نا، یہ رشوت کیسے ہو جائے گی؟ لڑکے والوں کا اپنا ذہن ہے کہ بھائی ٹھیک ہے نہ دیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ دیں، لیکن لڑکی والے اس خوف سے دے رہے ہیں کہ نہیں دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو برا لگے۔
تو اس میں کیا پھر بھی رشوت ہو جائے گی؟ جبکہ وہ لڑکے والوں کا شر متحقق ہی نہیں ہے، شر کے خوف سے بلکہ دے وہ رہے ہیں۔ تو یہ ان کا نفسیاتی مرض ہے نا ان کو، کہ یہ مطلب اب میں بھی تو دونوں طرف کا ہی سسرالی ہوں، میرے تو مطلب رشتہ دار بیچارے میرے سے ہاتھ ملانے کے لیے ترستے ہیں، سسرالی رشتہ دار بھی۔ تو اب اگر انہوں نے مجھے کوئی تحفہ دے دیا تو میں وسوسہ کہاں سے تلاش کروں گا کہ یہ میرے شر سے بچنے کے لیے دیا ہو؟ تو میرے وہ تو عقید ہوتے ہیں۔ ایک بات ہے، مطلب میں بھی ایک مسلمان ہوں نا، میں سسر بھی ہوں، آخر سسر تو لڑکی کی طرف سے بھی ہوں، لڑکے کی طرف سے بھی ہوں، دونوں کی طرف سے سسر ہوں، اور دونوں فریق جو ہیں یہ ملاقات کے لیے میرے سے بھی مجھے ڈھونڈتے ہوتے ہیں، وقت مانگتے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے کوئی صورت میں، وہ تحفہ دینا تو بعد میں اس کا نمبر آئے گا۔ تو اب اس صورت میں اگر یہ مجھے کوئی تحفہ دے دیتے ہیں 2، 5، 10 ہزار کا، تو یہاں یعنی کہ کوئی ڈھونڈنے سے بھی کوئی رشوت کی بدبو آتی نہیں ہے۔ باپا یہ معاملہ تو جدا ہو گیا نا، یعنی ایک ہے مثال کہ تو عام گھر ہے، آپ کا تو معاملہ ہی جدا ہے، عام گھر ہے، اس میں جناب جیسے عام روٹین ہوتی ہے، جیسے دوسرے عام سے گھر ہوتے ہیں، ان میں اس طرح کے ایک نفسیاتی ایک ذہن ہے کہ نہیں دیں گے تو لڑکے والے تنگ کریں گے۔ اب لڑکے والے مثال کے طور پہ اپنے مدنی ماحول میں ذہن ہے ان کا بنا ہوا، تو انہوں نے لڑکی والوں نے یہی تصور کیا کہ بھائی یہ لڑکے والے تنگ کریں گے، اس لیے اٹھا کے ان کو ایک دم بہت قیمتی چیزیں دے دیں۔ اب لڑکے کو معلوم ہے کہ اس نے دی میرے شر کی وجہ سے، اس لیے دی ہیں کہ اس کو ان کو ڈر ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کو تنگ کریں۔ اگر قرینہ اس کا ہے، یہ بھی دیکھنا پڑے گا قرینہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر لڑکا ہے شریف اور فریقین بالکل مطمئن زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اب تو یہ وہیں کے وہی لوگ لڑکی والے ہی، یا تو لڑکی والے شر سے بچنے کے لیے بعض اوقات نہیں دیتے، زیادہ دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رواج دیوا ہے، دینا چاہیے، شر کی طرف یا وہ بدنام کریں گے اس طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ اس کو رشوت بھی کیسے قرار دیں گے آپ؟ ہاں یہ تو اس صورت میں تو جواز ہی ہے نا۔ پچھلے دنوں مفتی محمد قاسم صاحب سے جو اس موضوع پر کافی ہماری بات چیت ہوئی تھی، یعنی اس میں یہ ہے کہ جب اگلے کو جبکہ تکلیف ہوگی نا دینے میں، اور اس کے لیے ایک حرج واقع ہو رہا ہے سامنے والے کو، تو اسی صورت میں وہ رشوت کے حکم میں اس طرح کی صورت آتی ہے۔ یہاں مطلب کہ خوشی کے موقع پر، کسی اچھے موقع پر بیٹی کے گھر میں یا مطلب اس طرح کے قریبی صورت دینے کا ایک ذہن بنتا ہے۔ اب اگر کھینچا کر کھائی نہ کھائی وہ لے کر آتا ہے کہ نہیں میری بیٹی کو میرے کو تکلیف ہو جائے گی، تو کیا یہ لڑکے والوں کے لیے بدگمانی نہیں کر رہے کہ ہم ان کو نہیں دیں گے تو یہ ہماری بیٹی کو تکلیف پہنچائیں گے؟ جبکہ وہاں نہیں ہے، ایسا تصور ہی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ اس چیز کو ہو سکتا ہے پسند بھی نہ کرتے ہو کہ ہم کو ملے۔ لیکن اب وہ ایک یہ جو جیسے حافظ صاحب فرما رہے نفسیاتی اثر، تو یہ نفسیاتی اثر کا تو ان کو علاج کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نفسیاتی اثر میں ایسا نہ ہو کہ ان کے ذہن میں لڑکے والوں کے لیے یا داماد کے لیے یا اس کے ماں باپ کے لیے اس کی بہنوں کے لیے خدا نہ خدا بدگمانی بیٹھ جائے کہ یار نہیں دیں گے تو یہ ماریں گے، یہ نہیں دیں گے تو ستائیں گے۔ یہ اس میں بھی اطلاع عام ہے کہ واقعی ہر لڑکا فریق جو ہے وہ ظالم نہیں ہوتا، لڑکی والے لڑکا والے بس یہ عام طور پر یہ کہ ایک دوسرے کو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، ہے بہت مطلب خوشی ہوتی پاپا جیسے کہ بیٹی اگر باپ کے گھر پہ ملنے کے لیے آتی ہے اور جب واپس جاتی ہے تو باپ کی اور اس کی ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی کچھ لے جا گھر میں، جو تو باپ کہتا ہے کہ یہ بھی بیٹی کو دے دو، یہ بیٹی کو دے دو، اس کے بچے ہوتے تو یہ بھی لے جاؤ وہ بھی لے جاؤ، بیٹی یہ مطلب کہ وہ جو اس کو مطلب یہ اس کے ابو داماد جو کہلاتے ہیں، بیٹا اس کو بھی دے دینا، اس کو بھی دے دینا۔ پھر دوسرا خوشی بھی آتی ہے کہ بعض اوقات اگلے نے اتنا بیٹی کو خوش رکھا ہوتا ہے، سامنے والوں نے بھی خوش رکھا ہوتا ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں بعض اوقات، ایسا تھوڑی ہے بابا کہ ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں، آتے بیٹھتے ہیں عید خوشی کے موقع پر، 19-20 تو سگے بھائیوں میں بھی ہوتی ہے، 19-20 سگی بہنوں میں بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ سگے بھائی میں کبھی نا اتفاقی نہیں ہوتی، سگی بہنوں میں کبھی نا اتفاقی نہیں ہوتی، ایسا تو بہت کم ہوتا ہے۔ تو نا اتفاقی تو کبھی کبھی ہو جاتی ہے، لیکن ہر جگہ پر یہ خوف ہو کہ بیٹی پر ظلم ہوگا تو یہ بعض ایسے معاشرے میں ہیں، اس کا تو انکار بھی نہیں ہے، لیکن میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ لڑکی والوں کو یا لڑکے والوں کو کھائی نہ کھائی کھینچ کر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے،
اور رسم و رواج کے اس میں دلدل میں دھسنا نہیں چاہیے. خوشی خوشی سب کچھ ہو تو مدینہ مدینہ ہے، جو خوشی خوشی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ کے بارے میں سوال ہے، جب ماربل کی کٹائی کرتے ہیں تو اس کے ذرات سانس کے ساتھ اندر چلے جاتے ہیں، کیا یہ نقصان دہ ہے اور اسے کیسے بچا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. اگر ان ذرات کو جو یہ دھول اڑتی ہے اس کی، اگر ارادتاً اس کو کھینچ کے قریب کر کے ناک سانس میں لیں گے تو روزہ ٹوٹے گا. اور ویسے ہی اگر نارملی یہ فضا میں اڑ رہے ہیں تو اس سے روزہ سانس لینے میں نہیں ٹوٹے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ نام لکھا ہوا ہے، اس سے یہ پیٹ ہوتا ہے، جب ہم کھڑا ہو جائیں یہ تو یہ پیٹ ہوتا ہے، اس سے نیچے لکھنا اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے؟ بالکل چپک کے کھڑے ہوں گے تو پھر ٹھیک نہیں ہے اس طرح. یعنی ایک تو جیسے یہ کھڑے ہوئے، یہ تو پیٹھ نہیں ہے، یہ تو بازو لگا ہوا ہے. اور بالکل پیٹھ اگر چپکا کے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو عرفاً ناپسندیدہ اور بے ادبی تصور کیا جائے گا. اور اگر دور ہو کے کھڑے ہیں تو یہ پھر قرآن پاک کے لیے اس طرح ہوتا ہے، یہ اسماء الحسنہ کے لیے عام طور پہ اس طرح ہوتا نہیں ہے، تو اس کو بے ادبی نہیں کہیں گے. لیکن بالکل چپک کے کوئی کھڑا ہوگا پیٹھ لگا کے تو اس کو ناپسند ہی کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پیٹ کیسے کم کیا جائے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں مجھے بتائیے. پیٹ نکل آتا ہے اور یہ اس پہ مشہور یہی ہے کہ وہ زیادہ بیٹھنے سے نکلتا ہے. پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا، لیکن پیٹ نکلتا ہے زیادہ کھانے سے. زیادہ کھائے، کھا کے سویا پڑا رہے، کھا کے فوراً بیٹھ کر، ایک تو زیادہ کھائے پھر بیٹھ جائے. تو طبی وجوہات جو بھی ہوں، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ زیادہ کھانے سے پیٹ نکلتا ہے. ڈٹ کے کھائے نا تو پھر یہ کہ مرغن غذائیں، تلی ہوئی چیزیں، چربیلے جو کھانے ہوتے ہیں، تو ان چیزوں سے چربی میں اضافہ ہوتا ہے، تو پیٹ پر بھی وہ چربی کی تیز چڑھتی ہے. پھر اوجڑی میں جب زیادہ بھرے گا غذا تو اس میں بھی لچک ہوتی ہے، غبارے میں لچک ہوتی ہے. تو یہ جو اوجڑی جو ہے یہ ذرا کہ پھولے گی تو یہ پیٹ کا جو گوشت ہے اس میں بھی لچک ہوتی ہے. اوپر جو جلد ہوتی ہے نا پیٹ کی موٹی سی چمڑی کے نیچے جو گوشت کی تہ ہوتی ہے یہ بھی لچکدار ہوتی ہے. تو یہ مطلب زیادہ بھر کر کھانے سے یہ نکلتا ہے. اب بعضوں کا نہیں بھی نکلتا، جو دبلے پتلے رہتے ہیں، بہت کھاتے ہیں لیکن دبلے پتلے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر ایک ساتھ ہی ان کا نکلتا ہے. بعضوں کا وہ سیدھے پتہ چلتا ہے ہارٹ فیل ہو گیا. تو کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، اچانک ہارٹ فیل ہوا. اچانک نہیں ہوا، بہت اندر بھرا ہوا تھا اور کبھی ٹیسٹ وغیرہ بھی نہیں کروائے ہوں گے اس نے کہ کولیسٹرول پتہ نہیں کیا کیا اس نے اندر چڑھا لیا ہوا، اور عوام کہیں گے کہ اچانک ہارٹ فیل ہو گیا. بظاہر اچانک ہوا لیکن اس کی طبی وجوہات غالباً یہی ہوں گی. ہاں یہ الگ بات ہے کسی کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچ گیا اور اچانک ہارٹ فیل ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے. یا خوف بیٹھ گیا کسی کا اور اس سے دل اس کا بند ہو گیا، وہ الگ بات ہے. ورنہ عام طور پر جو ہے یہ پیٹ جو نکلتا ہے یہ زیادہ کھانے سے نکلتا ہے. تو سبب کو دور کر دیا جائے، زیادہ کھانا ختم کر دیا جائے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ نارمل ہو جائے گا. پاپا اگر اس کے باوجود کسی یعنی بعضوں کا ہوتا ہے کہ کم کھاتے ہیں، پرہیز بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ان کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو کیسے کم کریں؟ یہ ہوگا مرض ہوگا، مطلب مرض ایسا لگتا ہے کہ بعض بیچارے
وہ بدن جن کے بھاری ہوتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں یعنی کہ یہ ایسا سیریس بھی ہوتے ہیں کہ پھر بھی بیچاروں کا نہیں مطلب وزن کم ہوتا. تو یہ وہی کہ یہ مرض، مگر یہ مرض سب کو نہیں ہوتا ہوگا. اس میں بھی کئی جھوٹ بولتے ہو تو تعجب نہیں ہے. میں فل پرہیزی کرتا ہوں، میرا وزن گھٹتا ہی نہیں ہے. یہ تو اپنے اس کو وہ CCTV یہ اس کے گھر میں لگا دینا، اس کے ساتھ لگاؤ 25 گھنٹے تو پتا چل جائے گا کہ اس کی یہ فل پرہیزی کس کو بول رہا ہے. کھانا کم کھائے گا، آپ دیکھو گے کم کھائے گا، واقعی کم کھاتا ہے. یہ بیچ میں کیا کیا کرتا ہے، بوتل کھولے گا، الٹے ہاتھ سے چڑھا جائے گا، پھر وہ چیوڑے گاٹھیے اور اپنے بیکری کی مختلف ویرائٹیز یہ اس کا معمول ہوگا. پھر آئس کریم بھی کھاتا ہوگا. یہ فل پرہیزی میں کھانا بہت کم کھاتا ہوں، واقعی کھانا کم کھاتا ہے. اس سے تو اچھا تھا کھانا ہی زیادہ کھا لیتا ہے. یہ جو کھا رہا نہیں تباہی زیادہ ہے اس میں. یہ ہو رہا ہے. یہ ایک تعداد ملے گی آپ کو جو مطلب یہ چیزیں بہت کھاتی ہیں اور وقتاً فوقتاً. حالانکہ رمضان شریف میں وزن کم ہونا چاہیے لیکن رمضان شریف میں وزن بڑھ جاتا ہوگا بہت ساروں کا، اس لیے کہ وہ رات کے اندر اندر بہت زیادہ کھا لیتے ہیں. یہ اور بھی نقصان دہ، ورنہ دن رات دن میں ملا کر کھاتے ہیں نا تو بھی چلو کچھ معدے کو سکون ملتا. یہ تو ایک ساتھ اس کو ایک دم جام کر دیتے. تو اب یہ کہ غذا میں کمی لائیے، تلی ہوئی چیزیں اور جو بھی یعنی کہ میدا مٹھاس اور چکناہٹ، یہ 3 مین عناصر ہیں جو وزن بڑھاتے ہیں. تو ان کی جو بھی مصنوعات ہیں، جو چیزیں بنی ہوئی ہیں، آپ بولے گوشت بڑھاتا ہے وزن میں، گوشت نہیں کھاتا تو قیمہ کھاتا ہوں، تو یہ تھوڑی چلے گا. بات تو ایک ہی ہے نا. تو اس طرح کی چیزوں سے اگر بچیں گے نا آپ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا پیٹ اندر چلا جائے گا. لیکن جو مطلب یعنی کہ وزن کم کرنے پر تل جائے، اس کا یعنی کہ میرا مشورہ اس کو یہ ہے کہ پہلے اپنے مختلف ٹیسٹ کروا لے، لپڈ پروفائل، شوگر وغیرہ، یہ ٹیسٹ کروا کر دیکھ لے کہ اگر یہ چیزیں ان کی کنڈیشن کیا ہے، آیا نارمل ہے. اگر نارمل ہے تو ہائرلی نارمل ہے یا لوورلی نارمل ہے یا ہائی ہے، یہ سب دیکھنا پڑے گا. کیونکہ اگر یہ کولیسٹرول کی بھی ایک مقدار ہے کہ اس سے کم بھی نہیں ہونی چاہیے، کم ہو جائے گی پھر بھی نقصان ہوگا، بڑھے گی تو بھی نقصان ہوگا. تو یہ آپ پہلے ٹیسٹ کروا کر اس کو دیکھ لیں، پھر آپ 4 سے 5 kg ماہانہ وزن کم کرنا یہ مناسب ہے. ایک دم دوڑ لگانا بھی رسک ہوتا ہے. تو اب صرف پیٹ نکلا ہوا ہے، باقی بدن نارمل ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں. تو ان کو بھی وہی نسخہ جو میرا ہے نا اس پہ آپ عمل کرنا ہوگا. اور وہ انشاءاللہ اگر غذا میں پرہیزی شروع کریں گے اور ساتھ میں پیدل بھی چلیں گے. پیدل تو صحت مند کو بھی چلنا چاہیے، اور خاص کر جن کو وزن کم کرنا ان کو زیادہ اس پر توجہ دینی ہے. تو کم از کم 1.25 گھنٹہ یک مشت نان اسٹاپ چلنا ہے. 5 منٹ صبح چل گئے، پھر 10 منٹ کے بعد 3 منٹ بول دیں میں بھاگ دوڑ کرتا ہوں، ادھر اٹھ کے تو ادھر بیٹھ گئے، ادھر اٹھ کر کے پھسکا پڑے. یہ چلنا نہیں کہلاتا بالکل. یعنی کہ وہ ناک کی سیدھ میں آپ بڑھتے چلے جائیں، یوں سمجھے 1.25 گھنٹہ مسلسل. اور اس میں بھی اگر یہ ہو سکے نا 15 منٹ تیز، 15 منٹ آہستہ، اور ایسا چلے کہ پسینہ آ جائے، سردیوں میں پسینہ آ جائے، تو انشاءاللہ دیکھیں پھر وزن کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے اور کتنے امراض جو ہے نا یہ نکل جائیں گے انشاءاللہ. پیدل چلنا، پہلے جو آج کل بیماریاں ہم سنتے ہیں نا پہلے نہیں ہوتی تھی. یہ بیماریاں ان کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا. پہلے لوگ اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے، محنت مزدوریاں کرتے تھے اور مطلب بہت بھاگ دوڑ کرتے تھے. اب نماز کے لیے بھی گھر سے نکل کے جانا تو اسکوٹر پہ جاتے ہیں. پہلے کم از کم سائیکل پہ جاتے تھے، سائیکل میں خود ورزش ہے.
لیکن اب اسکوٹروں پہ جاتے ہیں. دیہات میں اب بھی سائیکل کافی ہے, مضافات میں بھی سائیکلیں کافی ہوتی ہیں. تو جو لوگ سائیکل استعمال کرتے ہیں نا, اگر وہ بھی لمٹ کے اندر, تو ان کو اس کے فوائد ملیں گے. لیکن سائیکل کے بھی بعض سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اسکوٹر پر کوئی ورزش نہیں ملتی, ایکسرسائز بالکل نہیں ملتی اسکوٹر. کار میں کیا ایکسرسائز ہے؟ پہلے لوگ گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے, کبھی اونٹ پہ بیٹھے یا گھوڑے پہ بیٹھے ہوں تو اب پتہ چلے گا. اب تو نصیب ہی نہیں ہے نا. مجھے جو چڑھ گیا تھا سنت کے مطابق, سنت ہے اونٹ پر بیٹھنا, چلو میں بیٹھوں گا میں, تو میں بھی کہیں بیٹھ گیا اونٹ پر. تو وہ بیٹھا تو مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ اونٹ پر بیٹھنا یہ بہترین ورزش ہے. بیٹھے ہم, بہترین ورزش ہے. یعنی کہ یہ جوڑ دو کیا, رواں یہ اس میں ہلتا ہے, یوں سمجھو یہ اونٹ جو یوں چلتا ہے نا, اسی ورزش کے مطلب میرا خیال ہے جو اونٹ کا سوار ہو بیمار نہ پڑے. شاید اس کو ادھر درد نے ادھر درد نے, یہ جام ہو گیا, گھٹنا جام ہو گیا, اس کو نہیں ہوتے ہوں گے. مگر اب اونٹ کی سواری پتہ نہیں کہیں ہوتی ہو تو اب تو نہ عرب ممالک میں ریس کے لیے پالتے ہیں, ریس لگاتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں اس پر, معاذ اللہ. اب وہ استعمال کہیں دیہاتوں میں بھی نہیں, اب مشکل لگتا ہے. عرب ممالک میں ترقی بہت ہو گئی, پیسہ بہت آ گیا. کہیں ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. اونٹ بہت کم رہ گئے. گدھے کی سواری بہت کم, گھوڑے سواری بہت کم. تو جو بھی یہ سواری کرتا ہوگا وہ غالباً اس کی صحت بہت اچھی رہتی ہوگی. لکڑ ہضم, پتھر ہضم ان کا میدا ہوتا ہوگا. اب تو یہاں تو تلی ہوئی غذائیں کھاتے ہیں, پھر وہ لمبے ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں. پھر جو تباہی مچتی ہے, پھر جو بیماریاں ہوتی ہیں, جو موٹاپے آتے ہیں. تو آج کل ایک تعداد ہے جو بیماریوں میں مبتلا ہے. ہم کو صحت اچھی کرنی چاہیے اس نیت کے ساتھ, تاکہ ہم عبادت میں کچھ لذت پا سکیں, پتہ نہیں قافلوں میں سفر کر سکیں, نیکی کی دعوت کی دھومیں مچا سکیں. ورنہ اس طرح تو جس طرح اب کھانے پینے کا انداز ہے, یہ تو بہت ہی مطلب صحت کے لیے تباہ کن ہے. جنرل بات کر رہا ہوں, جو احتیاط کرتے ہیں. یعنی اصل طریقہ جو پیٹ کم کرنے کا جو میں نے میری موٹی عقل کے مطابق بتایا وہ ہے. لیکن اب چونکہ اس پر تو عمل ہے دشوار, کھانا کون چھوڑے, کون کم کرے, تلی ہوئی چیزیں کون چھوڑے. تو اب یہ یار لوگوں نے اس کے لیے بھی طرح کی چیزیں نکالی ہیں. وہ یوں کر کے دباتے ہیں, کیا ایسی چیزیں آتی ہیں, یہ آپ بیلٹ باندھتے ہو, کیا کرتے ہیں. لیکن کوئی آئے تو صحیح کہ یار, مطلب یہ کہ اس نے مطلب انہیں بغیر پرہیزی کے صرف یہ بیلٹ باندھ کر پیٹ چھوٹا کر لیا. کوئی سامنے تو ابھی تک تو آپ کو دیکھا تو مجھے بتاؤ گا کہ بالکل یہ اسمارٹ ہو گیا اور اب اس کی صحت بھی زوردار ہو گئی ہے, اور خوب کھاتا ہے, بیلٹ باندھ کے پڑا رہتا ہے. ٹکا مانے کہ مجھے تو رستے لگتے ہیں. بیلٹ باندھتے ہیں, یوں ہاتھ میں کچھ یوں بھی کرتے ہیں, یوں ہاتھ پکڑ کے یوں. اس سے ہی پیٹ اگر ہلکا ہو جاتا ہو تو پھر کیا کرے. وہ چربی پگھلانے والے بیلٹ آتے ہیں, اصل میں وہ ہیٹ والے بیلٹ ہوتے ہیں. اچھا. لیکن وہ بہرحال ظاہر ہے کہ طبی طور پہ نقصان دہ ہوں گے, یہ وقتی طور پہ ہوتے ہیں عام طور پہ ایسی چیزیں. یہ تو بھوک کا علاج کرنے کے لیے, کہ جو زیادہ کھاتے ہیں ان کو پتلا کرنے کے لیے. یہاں تک بھی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ میدے کا آپریشن کر کے میدے کی سلائی کر دیتے ہیں تاکہ کھانا جائے ہی کم. لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ کیسے ہوتے ہوں گے؟ پاپا جی چربی, باقاعدہ چربی کے آپریشن ہو رہے ہیں, یعنی جس کے بدن میں بہت ساری چربی بھری ہوئی ہے اوپر نیچے, اس کے آپریشن ہو رہے ہیں. اور اس کے مطلب جو آپ نے بھی فرمایا نا کہ کھانا کم کھائے, یا اپنی وہ ڈائٹ کو یا اپنے کھانے پینے کا جدول ایسا بنا لے, ویجیٹیبل ہے, سبزی ہے, وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں لے جو پیٹ میں بھی جائے اور چربی بھی نہ بنائے, اور اس کو مطلب کہ طاقت بھی مل جائے اور یہ بھی نہ کرے. تو اس کو یہی نیچرل ہے اصل میں. جو بھی ہمارے یہاں جس سے چلے نا وہ غیر فطری علاج ہے, جن سے سائیڈ افیکٹ کے امکانات تو خود میڈیکل کہتی ہے کہ اس کے کتنے سائیڈ افیکٹس ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ جو آپ نے فارمولا دیا ہے نا کہ یہ کم کھانے والا ہی, اور جو کھاتے ہیں وہ اپنی ڈائٹ بنا لیں. اتنا یہ جو ڈائٹ کے بعد اوقات پیکج آتے ہیں, ڈائٹ یہ کھانے پینے کی چیزیں,
تو وہ بھی اگر بندہ کھاتا ہے نا تو اس کی وجہ سے معدہ دوسری کھانے کی چیزیں مانگتا نہیں ہے. مطلب اس کا جو حتمی نتیجہ یہی ہے کہ وہ چیزیں معدے میں ہی نہیں جاتی. تو ہم معدے ہی کو تو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معدے میں وہ چیز ڈالی نہ جائے جو چینی بھی بناتی ہو. بس یہ کہ ہم نے کھانا پینا مطلب ہے کہ اپنا لیا تو وہ سائنسدانوں نے کمانے کے راستے بہت سارے بنا دیے. یہ آپریشن اور یہ سب پیسے کھینچنے کے طریقے بھی تھے. بابا یہ آپ تو جو فرما رہے ہیں نا یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک طرح کی ایک لڑائی ہے اس دور میں کہ جہاں پر فوڈ کلچر ہے, لذت اور ٹیسٹ پر مطلب کہ باقاعدہ پورے کام ہے. تو اس پہ یہ تو ایک ہے کہ بس دیکھیں آپ بھی زور لگا ہی رہے ہیں, فرق پڑنے والوں کو فرق پڑ بھی رہا ہے, جو لے رہا ہے اس کو فرق پڑ بھی رہا ہے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام دلاور حسین اتاری, میرا تعلق مدینہ الاولیاء ملتان سے ہے. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی علم دین کو پھیلانے میں اپنی رقم خرچ کرے اس کے لیے کتنا ثواب ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ. پارہ 6 سورۃ المائدہ آیت نمبر 2. وتعاونوا علی البر والتقوی, ترجمہ کنز ایمان, اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. علم دین سیکھنا سکھانا یا مال وغیرہ کے ذریعے اس میں مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے, اور نیکی کے کام پر مدد کرنا گویا وہ کام کرنا ہے. چنانچہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, الدال علی الخیر کفاعلہ, یعنی بھلائی پر مدد کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے. یہ حدیث شریف آپ نے سنی. تو علم دین پھیلانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے, اور اس کو حدیث پاک میں صدقہ بھی قرار دیا. چنانچہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علم حاصل کرنا, اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا سب صدقہ ہے. اچھا, اب کتنا ثواب ملتا ہے؟ سبحان اللہ. پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 کا ترجمہ کنز ایمان. ان کی کہاوت, جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں, ہر بال میں 100 دانے, اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے. خزان العرفان میں ہے خرچ کرنا واجب ہو یا نفل, تمام ابواب خیر کو عام ہے, یعنی بھلائی کے جتنے بھی باب ہیں ان میں یہ عام ہے خرچ کرنا, جس کا آیت کریمہ میں تذکرہ ہوا. خواہ کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دی جائے, یا کوئی شفا خانہ بنا دیا جائے, یا اموات کے ایصال ثواب کے لیے 3 10 20 40 کے طریقے پر مساکین کو کھانا کھلایا جائے. سیدی اعلی حضرت کے والد ماجد حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان علیہ رحمت المنان فیضان علم و علماء میں فرماتے ہیں, رؤسائے کرام یعنی معزز نواب اور اغنیاء اہل اسلام یعنی دولت مند مسلمان اگر 1-2 مدرس یعنی پڑھانے والے جو علم دین پڑھائے اور کسی قدر وظیفہ طلباء کے واسطے مقرر کر دیں تو طلباء رکاوٹوں سے نجات پا کر دل جمعی کے ساتھ طلب علم میں کوشش کریں, اور جس قدر ثواب پڑھانے اور پڑھنے والوں کو کہ حد و نہایت نہیں رکھتا, یعنی بے انتہا ثواب ملے, اس قدر بلکہ اس سے زیادہ ثواب مدرسہ جاری کرنے والوں, خصوصاً اس شخص کو جو اوروں کو اس نیک کام کی ترغیب دے, حاصل ہو. احیاء العلوم جلد اول صفحہ 294 میں ہے, جس سے زکوٰۃ دیں
وہ خاص اہل علم سے ہو، کیونکہ یہ علم پر اس کی مدد ہے، اور علم سب سے معزز عبادت ہے جبکہ نیت صحیح ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا صدقہ صدقہ من خیرات خصوصاً اہل علم میں تقسیم فرماتے تھے۔ ان سے عرض کی گئی اگر آپ تمام لوگوں میں تقسیم کیا کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا میں مقام نبوت کے بعد علماء کے مقام سے بڑھ کر کسی کے مقام کو افضل نہیں سمجھتا۔ جب ان میں سے کسی کا دل اپنی حاجت میں مشغول ہوتا ہے تو وہ علم کے لیے فراغت نہیں پاتا اور علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لہذا ایسے لوگوں کو حصول علم کے لیے فارغ کرنا افضل ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد خرم خان عطاری سردار آباد فیصل آباد سے۔ پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ موکلات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جو جن بندے کے تابع ہو اس کو موکل کہتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں اور جنات کے درمیان کی یہ مخلوق ہے، تو اس کو جادو جنات کے علاج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کا حقیقت کیا ہے، مطلب کہ کون سی صحیح بات ہے، اور کیا کوئی آدمی فرشتوں کی بھی تسخیر کر سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے بھی بیان کر دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ یہ موکلات یا مؤکلات، یہ موکل یا مؤکل کی جمع ہے، دونوں درست ہیں، موکل بھی کہتے ہیں مؤکل بھی کہتے ہیں، اور مؤکل یا موکل تو اس کے معنی ہے جس کے سپرد کوئی کام کیا جائے، یعنی جس کے سپرد کوئی کام ہو۔ تو موکلات ان جنات کو کہتے ہیں جنہیں انسان مخصوص عملیات اور وظائف کے ذریعے اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بہت لوگ حاضرات کر کے موکلان جن سے پوچھتے ہیں فلاں مقدمے میں کیا ہوگا، فلاں کام کا انجام کیا ہوگا، یہ حرام ہے۔ مزید اعلی حضرت فرماتے ہیں تو اب جن غیب سے نرے جاہل ہیں، ان سے آئندہ کی بات پوچھنی عقلاً حماقت اور شرعاً حرام، اور ان کی غیب دانی کا اعتقاد ہو تو کفر، یعنی کہ یہ جو غیب کی خبریں ان کو پوچھتے ہیں کہ مقدمہ یہ کیس میں جیتوں گا کہ نہیں جیتوں گا، تو یہ اس طرح کا آئندہ کی خبریں دریافت کرنا یہ حرام ہے، اور اگر یہ ذہن بھی ہے کہ یہ غیب کی خبر جن جو ہے یہ دے سکتا ہے، غیب جانتا ہے، جن غیب جانتا ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ کفر ہے، کیونکہ وہ قرآن کریم نے ان کی غیب دانی کا، ان کے غیب جاننے کا انکار کیا۔ سورہ سبا کی یہ آیت ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، یعنی اگر جن جو ہے وہ غیب جانتے تو یہ ذلت والے عذاب کے اندر نہ رہتے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ تھا کہ وہ جب بیت المقدس کو بنانے کا حکم دیا تو وہ لاٹھی اپنی عصا مبارک پہ کھڑے رہے، تو اسی عصا مبارک پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ ظاہری وصال ہو گیا تھا، تو 1 سال تقریباً جو ہے وہ آپ یوں ہی عصا مبارک سے ٹیک لگا کے کھڑے رہے۔ جب اللہ کے حکم سے وہ دیمک نے اس عصا مبارک کو چاٹ لیا تو آپ زمین پہ تشریف لے آئے تھے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا تھا
کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ وصال ظاہری فرما چکے ہیں، تو اس پر قرآن پاک میں آیا کہ اگر جن غیب جانتے تو یہ جو بیت المقدس بنانے کے اندر مزدوری میں لگے رہتے ہیں اس کام میں یہ نہ پڑے رہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا. خلیفہ مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں رحمانی عملیات کی دو قسمیں ہیں. ایک موکلاتی جو موکلوں کے واسطے سے ہوتا ہے، دوسرے غیر موکلاتی جس میں موکلوں کا واسطہ نہیں ہوتا. اگرچہ موکلاتی عملیات بہت ہی مؤثر ہوا کرتے ہیں لیکن ان میں بڑے بڑے خطرات بھی ہیں، بلکہ جان کا بھی ڈر رہتا ہے. اس لیے موکلاتی عملیات سے دور ہی بھاگتے رہنا چاہیے. جو لوگ بھی موکلاتی عملیات کے چکر میں پڑے وہ خطرات کے بھنور میں پھنس گئے. کوئی کوڑی ہوا، کوئی پاگل ہو گیا، کوئی جان سے مارا گیا. شیخ کامل کی تعلیم و اجازت موکلاتی عملیات میں انتہائی ضروری ہے، اور اس زمانے میں شیخ کامل کا ملنا بہت دشوار ہے. یہ انہوں نے جنتی زیور صفحہ 577 پر لکھا ہے. اب یہ کہ فرشتوں کا تعلق ان کی تسخیر ہو سکتی ہے نہیں، ان کو بھی قابو کیا جا سکتا ہے نہیں، تو فرشتوں کی تسخیر نہیں ہو سکتی، ان کو قابو نہیں کیا جا سکتا. ہم لوگ ان کو انسان جو ہے قابو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حکم الہی کے تابع ہوتے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں من جانب اللہ یعنی اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے. فرمان باری تعالی پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 50 میں ہے یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. ترجمہ کنز الایمان، اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہو. جگہ جگہ یہ حضرات کرتے ہیں، اے بابا جی لوگ، وہ جن آتا ہے اور وہ سوال جواب ہوتے ہیں. جن کی حاضری نظر تو آتا نہیں ہے، بولتے ہیں کہ وہ جن کی حاضری ہے، بابا جی آئے یا فلاں آئے، تو یہ مطلب اس کو لوگ سوال جواب کرتے ہیں. عورتیں اس میں زیادہ مبتلا ہیں، تو ان کو ایسی جگہوں پر نہیں جانا چاہیے. یہ ہم اگر ان کو لفٹ نہیں کرائیں گے اس طرح کے حضرات والے باباؤں کو، تو یہ خود ہی کوئی اور حلال روزی کا ذریعہ شاید تلاش کر لیں گے. پہلے تو باپا جیسا آپ فرما دیتے ہیں نا کہ جہاں تعلیم کم ہوتی ہے یا اس طرح کا، تو یہ مبتلا زیادہ ہوتے ہیں یا غربت بعضوں کا زیادہ ہوتی ہے. اب تو باپا یہ پڑھے لکھے لوگ، پیسے والے لوگ اور مختلف ممالک کے لوگ بھی اس میں انوالو ہیں، اور ٹھیک ٹھاک مطلب کہ وداؤٹ انویسٹمنٹ بزنس کھلا ہوا ہے دنیا بھر کے بہت سارے کئی ممالک میں. اور مطلب ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بابے کا جو بیٹھنے کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. بابا آفسیں ویل فرنشڈ آفسیں بنتی ہیں، اور مطلب یہ بھی اپ ٹو ڈیٹ ٹائپ کے لوگ نا، مطلب وہ تعویذ اور یہ بابے اور جنات اور یہ ساری مطلب ترکیب بنا کر ان میں سے ایک تعداد ہوتی ہے بابا جو گھر لوٹ لیتی ہے. تو حالانکہ ہم نے کئی مرتبہ مدنی چینل پر یہ موضوع کو لیا ہے اور مختلف انداز سے لیا ہے کہ کسی طرح چوٹ لگے، کوئی ذہن میں بیٹھے، کوئی مزاج یہ انداز ایسا ذہن میں بیٹھے، لیکن ان سے ڈسکنیکٹ ہونے والوں کی تعداد میں نہیں کہتا نہیں ہوگی، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ آخر قوم ان کے ہاتھ میں پھنستی کیسے ہے. حالانکہ اتنا سمجھایا بھی جاتا ہے. ان کو روکنے کا کیا کوئی صورت ہو کہ مطلب یہ نہ جائیں. یعنی بیوی شوہر کی برائیاں لے کر جاتی ہے اور اس کی کمزوریاں بیان کرتی ہے، بابا کیا کرے گا؟ آپ سوچیں بابا کتنی خطرناک بات ہے. یہ اپنے جیسے کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں جس طرح وہ بابا جنات کی حاضری کی ترکیب کرتا ہے، اچھل کود کرتا ہے، آوازیں نکالتا ہے طرح طرح کی، اور سوال جواب ہوتے ہیں، کیا یہی ترکیبیں
پڑھے لکھوں میں آپ جیسا کہہ رہے ہیں کمپیوٹرائز سسٹم بنا کر اور بہت کچھ کرا کر یہ نظام لے کر چل رہے ہیں. میں نہیں کہتا سارے غلط ہوں گے, وہ انداز دوسرا ہوگا, انداز دوسرے ہوتے ہیں. اور مطلب میری جو معلومات ہیں, جیسے میں یو کے گیا, وہاں سے جو معلومات ملی ہیں, افریقہ سے جو معلومات ملی ہیں, دیگر ممالک سے جو معلومات ملتی ہیں, ان میں مطلب کہ ایک اچھے جیسے کہ پڑھی لکھی ٹائپ کی عورتیں, لڑکیاں, اور ایک اچھے خاصے مطلب کہ پڑھے لکھے کہلانے والے مرد بھی جاتے ہیں, اور جا کر مطلب ایک میٹنگ ہوتی ہے اور ایک اس سے وہ گفتگو ہوتی ہے. وہ پھر وہ کمپیوٹر پر بھی کام کرے گا, پھر یہ کرے گا, وہ کرے گا, پھر اس طرح وہ راستے بنا دے. وہ بھی ہوں گے, یہ بھی ہوں گے, اس میں بھی اچھے ہوں گے, اس میں بھی اچھے ہوں گے, لیکن لوٹ مار بھی مچی ہوئی ہے. تو کیا اس میں پڑھے لکھے جو علم دین کے تعلق سے پڑھے لکھے یہ مبتلا ہوتے ہیں؟ یہ تو نہیں تو یہ دنیاوی تعلیم یافتہ وہ پڑھا لکھا کون بولے گا؟ سمجھدار ہے جس کو دیکھ کر بھی قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے مسلمان. اب یہ کیا یہ پڑھا لکھا ہے؟ یہ مطلب یہ طبقہ ہی تو کہہ رہا ہے نا کہ یہ مولوی یوں مولوی یوں مولوی یوں, اور یہ تو جہالت کا پورا ثبوت ہے. تو جاہلوں میں تو ہیں یہ چیزیں. تو یہ اصل میں آتی ہے, تو جب یہ آئی ہے تو یہ پھنسے وہاں پر. میں آپ کے ذریعے یہ ان کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب آئی ہے تو مطلب کسی پر بھی آ سکتی ہے. یہ اس طرح کی ساری جنات کا انکار بھی نہیں ہے. جی اس طرح کی پریشانی, بد نظری, بد نگاہی, مطلب بد نظری, اور اس طرح کے مطلب کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں آدمی پھنس سکتا ہے, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن یہ پھنس کر ایسی جگہ کیوں جاتے ہیں جہاں یہ اور پھنستے ہیں, بیچاروں کو سمجھ نہیں آتی. دیکھتے ہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ بے پردہ عورتوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, گھروں میں آتے ہیں, ان کے پھر جو کچھ یہ کرتے ہیں, لیکن بس وہ ایک امید اور ایک آسرا بھی ایسی جگہ پر لگاتے ہیں جہاں پر یہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے. تو اللہ کرے کہ ان کو اس بات کی سمجھ نصیب ہو جائے. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر روحانی علاج موجود ہے. آپ مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے مجلس سے رابطہ کریں. 1 روپیہ نہیں لیتی دعوت اسلامی آپ سے روحانی علاج کرنے کے, تعویذات کے, اوراد و وظائف کے. 1 روپیہ نہیں. اور ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے رابطہ ہی نہیں کرتے. ہمارا مطلب یہی نہیں, یہ مطلب دونوں کا ایک فرق ہے. بالکل ہم نے فرق رکھا ہوا ہے, اور یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ نمازی ہیں ماشاءاللہ, سنتوں کے پیکر ہیں, یہ سارے کام ہو ہی رہے. تو آپ کیوں یہاں ہمارے مطلب کہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ الحمدللہ مدنی چینل پر, مدنی اپنے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ کو راستے بتائے جا رہے ہیں. مدنی التجا ہے آپ سب سے جو اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح کے دکھ پریشانیاں ہیں تو ایسوں کے پاس نہ جائیں جو آپ کے دکھ اور پریشانی بڑھا دے گا. تعویذات, عملیات یہ جائز بھی ہیں اور ناجائز بھی ہیں, دونوں طرح کے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بابا جی جائز طریقے پر تعویذات کرتا ہے, عورتوں کے ساتھ بے پردگیاں نہیں کرتا, شریعت کے دائرے میں رہ کر سب کچھ کرتا ہے, تو ہمارا ان سے کوئی مطلب اختلاف بھی ظاہر ان مانوں کر نہیں ہے. ہم جو مخالفت کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں تو ان لوگوں کی کرتے ہیں جو شریعت کی حدود توڑ دیتے ہیں اور مطلب لوگوں کو مزید پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں اور پیسے کھینچ کر ان کو مزید ڈبو دیتے ہیں. یہ مراد ہے جو دھوکہ اور فراڈ کرتے ہیں. ورنہ خیر نیک لوگ بھی اس فیلڈ میں ملیں گے. ایسا نہیں ہے کہ سبھی لٹیرے اس فیلڈ میں ہوں. ہم جب بھی کبھی کسی شعبے کو لیتے ہیں اس معاملے میں تو ہماری مراد وہی ہوتے ہیں کہ جو غلط کر رہے ہوتے ہیں, جو صحیح کر رہے ہوتے ہیں وہ صحیح ہے. پاپا جو اس کام کو کلی طور پر اپنا ذریعہ معاش بنا لے گا اس کے لیے امکان ہیں کہ وہ پرابلم میں آ جائے یا اس کے لیے وہ پرابلم کر دے کسی کے لیے. اصل مسئلہ یہ کہ عملیات کی اجرت جائز ہے. ٹھیک, بالکل درست فرمایا. تو اب اگر کوئی اسی کے ذریعے اپنا پیٹ بھرتا ہے تو اب اس کو جب شریعت نے اجازت دی ہے اور یہ لے سکتا ہے تو اب اس کو اپنے یہ کیسے بولیں کہ یہ غلط میں پڑے گا ہی پڑے گا. اندیشے کی بات صرف عرض کی ہے, اندیشہ تو کس میں نہیں ہے. درست ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.